ایک کسی بہن کا سوال ہے کہ جب شریعت نے کاروبار کو منع نہیں کیا عورتوں کے لیے، کوئی ایسی ممانعت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کو اور خواتین، یہی سوال ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک جگہ سے وہاں گزرے، وہ تتاری پی کے ٹن ہوئے تھے سارے. طلباء نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نہیں انل منکر کریں، منکر سے روکیں شراب پینے سے. تو کہا کہ نہیں، یہ ٹن رہے ہیں، یہ صحیح ہے، اگر یہ ہوش میں آئیں گے تو یہ مزید فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تو اس سے بہتر ہے یہی کر لے. جو نیٹ فلکس وغیرہ دیکھ رہا ہے، جو اگر یہ نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کیا کیا پورنوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھے گا، اس سے بہتر ہے یہی کر لے. تو اسی طرح اگر ایک شخص آن لائن، جیسے شیخ نے ذکر کی، ان گائیڈ لائنس کو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے فالو کر سکتا ہے تو کرے. لیکن اگر نہیں ہو رہا اس سے، وہ خود محاسبہ تو کریں گے نا اپنے آپ کا کہ میں کتنا کر پا رہا ہوں، کتنا نہیں کر پا رہا. تو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں سلپ زیادہ ہو جاتا ہوں، تو پھر اجتناب بھی کریں. عام طور پہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فیس بک یا اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم بزنس اور ان کے لیے یوز کرنے ہیں تو فون پہ نہ کریں، اس کو لیپ ٹاپ پہ کریں کہ آپ ٹائم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے اسکرولنگ کر رہے ہیں. وہاں آپ اچانک ایک زون میں چلے آئیں گے، نہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے میں صرف ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اچانک. خواتین کو پھر کہا جاتا ہے انڈیپینڈنس کے لیے کہ شادی سے پہلے ایک کانسیپٹ ہے کہ خواتین انڈیپینڈنٹ ہوں، کچھ ڈگری حاصل کر لی ہو، کیونکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے فائنینشلی. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، ڈیورس ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں. کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، در بدر نہ اور وہ پھریں. پاؤں پہ کھڑی ہونے سے پہلے مر گئی، پھر مر بھی تو سکتی ہے نا. مرد انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ ہر کسی کی جو فقراپن ہے نا، فقیر ہونا، یہ ہر کسی کا الگ الگ ہے. میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں؟ نہیں، مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ میں خود کروں. نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ، آپ نے شیخ حنین آپ نے اسپیشلی ابھی کافی یعنی اس بارے میں بات کی کہ خواتین کا جو علمی کام ہے سوشل میڈیا پہ، یعنی وہ اس کی جو حدود آپ نے ذکر کی. اچھا، اس میں ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ عموماً جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں وہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ علم جو ہے میل صحابہ کو سکھاتی تھیں، تو ہمارے اس میں کرنے میں کیا ایشو ہے؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرد صحابہ کو سکھاتی تھی. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ علم جو ان کے پاس تھا نا، وہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہ من حیث الضرورہ، یعنی ضرورت کی بنیاد پر یہ بات تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سیدہ عائشہ میل صحابہ کو علم دیا کرتی تھیں، وہ طریقہ تو دیکھیں نا آپ، یعنی بالکل پردہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ خود گھر سے باہر نکل کے صحابہ کے پاس نہیں جاتی تھیں، بلکہ وہ خود گھر میں محدود ہوتی تھیں اور صحابہ ان کے پاس آتے تھے. اور زیادہ تر جو روایات آپ کو ملتی ہیں وہ سیدہ عائشہ کے بھتیجے ان عروہ وغیرہ سے ہی زیادہ ملتی ہیں، اگرچہ دوسرے بھی آتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ دیگر خواتین کی طرح نہیں ہے، وہ ام المؤمنین ہے، وہ ہماری ماں ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3-4 باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی ایک خاتون جو ہے، یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون مرد کو پڑھا ہی نہیں سکتی. کئی ایسی خواتین، لیکن بڑی اس کی شرائط ہیں، وہ بڑی عمر کی ہو، وہ علم ایسا ہو کہ جو مطلب ان کے پاس ایک بہت کوئی تگڑا علم ہو، جس کے مطلب جس کی وجہ سے لوگ مرد حضرات جائیں. اور تو کئی ایسے محدثین نے اس طرح سے محدثات سے روایات لی ہیں، لیکن وہ بہت ہی محدود اس میں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ بالکل ہی منع ہے، لیکن میں تو بات کر رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ جو خواتین ہیں نا، وہ عموماً نوجوان ہوتی ہیں، یا اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرنا اور پیش کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر اسی میں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ضرورت تو تھی، لیکن ضرورت تھی اس نالج کو آگے پہنچانے کی جو ان کے پاس تھی. مردوں کو تک پہنچانے کی اگر کوئی ضرورت نہیں تھی، خواتین کو سکھا سکتی تھیں، جو پھر انٹرن مردوں کو سکھاتے تھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو دوسرا پوائنٹ کہا، آپ نے کہا وہ جو علم ان کے پاس تھا وہ باقیوں کے پاس نہیں تھا اور اس کی ضرورت تھی اس علم کو آگے پہنچانے کی. تو یقیناً اس علم کو آگے پہنچانے کی ضرورت تھی، لیکن مردوں کو آگے پہنچانے کی ضرورت تھی یا مطلقاً آگے پہنچانا خواتین کو بھی پہنچایا جا سکتا تھا؟ مطلقاً آگے پہنچانا، یعنی نبی علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی تھی اس سے متعلق جو علم تھا وہ کس کو تھا؟ صحابیات کو، وہ ازواج مطہرات کو یعنی تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو جو ضرورت تھی وہ یہ تو نہیں تھی
کہ مردوں کو جا کے وہ سکھاتی ہیں یا مرد ان کے پاس آگے سیکھتے؟ خواتین کو سکھا سکتی تھیں اور وہ بھی آگے پہنچا دیتے. ہاں تو خواتین کو سکھا سکتی تھیں, وہ آگے پہنچا سکتے تھے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ خواتین کو بھی اس طریقے سے سکھایا ہے, خواتین کو بھی سکھایا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ امہات المومنین کے معاملات میں اس طرح ایک فرق ہے, وہ مومنین کی مائیں ہیں. اصل میں اس فیلڈ میں جو ڈومیننسی رہی ہے نا وہ میلز کی رہی ہے. محدثین اکثر جو ہے وہ مرد حضرات تھے, اور اسی طرح جو دعات, اور یہ اسی لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک آدمی کی صورت میں بھیجا ہے, رجال کی صورت میں بھیجا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں دین کا کام اس طرح نہیں کر سکتی, اگرچہ وہ الگ محدود پابندیوں کے ساتھ. اور اصل بات یہ ہے کہ خواتین اگر سیدہ عائشہ سے خواتین کے ذریعے مردوں کو پہنچاتی ہے تو پھر ایک یعنی بہت زیادہ ریسٹرکشنز آتی ہیں. یعنی ایک مرد کو پہنچا دیا تو وہ ایک پوری وائڈر آڈینس کو پہنچا سکتا ہے. خواتین کو پہنچایا تو وہ خاتون جو ہے وہ صرف اپنے گھریلو مرد کو پہنچائے گی, اور پھر یہ آپ ایک بہت تنگی اور خواہ کی ریسٹرکشنز ہیں. چلے میرے خیال میں یہ موضوع ہمارا اتنا وہ نہیں, سوشل میڈیا کے متعلق جو ہے وہ کچھ اگر اور باتیں ہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ہنین, آپ نے اپنے درس کے بیچ میں ایک بات بولی تھی کہ خیر مطلب اس طرح کی کوئی بات بولی تھی کہ حرام کے بیچ میں خیر ملنا مطلب ایسا پاسبل نہیں, کہ گند کے بیچ میں خیر ملنا پاسبل مطلب نہیں. جی ایگزیکٹلی. تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا, پر ایسے ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں, اسلامی ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں. مطلب میں جو سوال ہے میرا اسلامی اداروں سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ مطلب ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے جو وہاں پر علماء آ رہے ہیں ان کی بھی درس وغیرہ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہی. تو کیا مطلب اس بات سے تو ان کی مطلب اس شیئر کرنے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بلیو کرتے کہ کسی حد تک خیر پہنچ سکتی ہے. دیکھیے میں نے پہلے جو بتایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں اسپیکر, فلاں عالم, فلاں دائی سوشل میڈیا پہ ہے, میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایک کنسرن اگر آ سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہیں, تو ان کے بھی ذہن میں یہ ہوگا نا. تو بات یہ کہ وہ جو بینیفٹ دے رہے ہیں وہ ایک دعویٰ ہے. یعنی ایک دعوت کے لیے اگر کافر ملک میں جاتا ہوں اور وہاں ایک ڈانس چل رہا ہے یا ایک جو ہے وہ اختلاط مرد و زن ہے, تو میں یہ کہوں گا نہیں پہلے ایک سیکنڈ سیگریگیشن کرو پھر میں دعوت دوں گا. نہیں, میں اس کاسٹ کو برداشت کروں گا فار اے گریٹر بینیفٹ وچ از اے دعویٰ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی جو دائی اور علماء ہیں وہ اس سینس سے ہیں کہ بھائی یہاں پہ غند ہے, اگر تو ایک دعویٰ کے پرپسز کے لیے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. ایک سوال تھا کہ یوتھ کو آج کل گیمنگ کے حوالے سے جو گیم کھیلا جاتا, گیمنگ وغیرہ کا جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اس کے متعلق کیا گائیڈ کر دیجیے تھوڑا سا. بارک اللہ فیک. قرآن نے مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا نا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور یہ لعب و لہو کی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ وقت کا ایک ضیاع ہے. جب ایک شخص کو اپنی زندگی کا ایک بڑا پرپز, ایک کاز مل جاتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے وہ ساری یعنی اس کی پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہیں. اگر میرے پاس دن کے 24 گھنٹے ہیں اور میرے پاس 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں کہ میں کیا کروں گا, تو میں اس کو فلرز کے طور پہ فل کرنے کی کوشش کروں گا. پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو مزہ آ رہا ہوگا, ٹائم گزر گیا, تو اس طرح میں فل کرتا رہوں گا. اور پھر ان چیزوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی طرف شیطان کا ایک حربہ ہے, وہ کھینچتا رہے گا. لیکن جب ایک مسلمان ریئلائز کر لیتا ہے کہ میری زندگی ویلیویبل ہے, میرا ٹائم ویلیویبل ہے, میں نے اپنے رب کو ایک ایک لمحے کا جو ہے وہ جواب دینا ہے, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کام جو کر رہا ہوں میں کیا جواب دوں گا. اور پھر پتہ نہیں واللہ عالم کون سی ایسی گیم ہوگی جو کہ کسی نہ کسی یعنی اس میں کوئی گناہ نہ ہو. آپ عموماً گیمز میں میوزک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, عموماً ہر کسی میں شاید نہ ہو لیکن عموماً ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ جس طرح کے گرافکس چیزیں, پھر اب تو ایڈز کا زمانہ ہے کہ فری گیم ہوگی اس میں بیچ میں ایڈز آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بات کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اپنی کتنی مطلب فرائض اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس میں وہ جو گیم کے ڈیولپرز اور ڈیزائنرز ہیں وہ اس پرپس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کھیلنے والا کھیلتے رہنا چاہے, وہ ایڈکشن اس کو کاز ہو جائے, وہ پھر برینز کے نیورو کیمیکلز والے ٹریگر ہوں جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو نہ چھوڑ سکے. پھر اس میں نماز ضائع ہونا, یہ ساری جو برائیاں ہیں یہ اس کے ساتھ پھر لازم ہے. اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس شر سے پروٹیکٹڈ رکھا ہے تو دور رہیں, اور اگر
اللہ نہ کرے اس میں کچھ نہ کچھ ابتدا ہو گئی ہے تو فوراً باہر آنے کی کوشش کریں, اور اگر ایک خطرناک درجے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر زیادہ ایفرٹس کریں کہ اس سے دور آتے رہیں. لیکن اوور آل جو بات ہے نا, اپنی زندگی کے مقصد کو کلیئر کریں. نہیں ہوگا تو پھر ہاں دن میں 3-4-5 گھنٹے فری ہوں گے, کیونکہ اتنی مصروفیات کسی کے پاس نہیں ہوتی. پھر وہ ادھر نہیں تو ادھر, نہیں تو ادھر, نہیں تو ادھر. سوشل میڈیا بھی از ون آف دیم, ویڈیوز, اسکرولنگ اور گیمنگ از آلسو ون آف دیم. تو اللہ اعلم. اچھا, یہ جو ابھی ہماری پیچھے بات ہو رہی تھی خواتین کا سوشل میڈیا, جو فواز نے سوال کیا تھا, اسی متعلق سوال ہے کہ سجیشنز فار وومن ہو اسپیسیفکلی یوز سوشل میڈیا فار بزنسز. جو خواتین کاروبار آن لائن بزنسز چلاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, شاید واٹس ایپ پر ہو گیا, ان کے لیے کیا حدود ہیں اور کس طرح یہ کرنا چاہیے ان کو؟ اچھا, پہلا سوال یہ کہ خاتون بزنس کر کیوں رہی ہے. سوال آنے سے پہلے نا اصل پہ جائیں, خاتون بزنس کر کیوں رہی ہے. اگر تو ضرورت ہے, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اب چلو یار آن لائن بزنس ہے, فراغت ہے, شوہر کما تو رہا ہے لیکن مجھے اور چاہیے, مجھے انڈیپینڈنسی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ میں شوہر کے تابع نہ رہوں, میں شوہر کے ڈپینڈنٹ نہ رہوں, اور میرے پاس ٹائم ہے تو میں کروں. تو یہ اگرچہ آپ شریعہ کمپلائنٹ بزنس بھی کر رہی ہیں لیکن یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. آپ اس میں کوئی میوزک نہیں کر رہی, کوئی اس میں نامحرم خواتین کو پکچرز نہیں لگا رہی, لیکن یہ سوچ ان اٹ سیلف یہ اصولی طور پر اسلام کے متصادم ہے, کانٹرڈکشن میں ہے. تو ایسی خاتون کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. ان اٹ سیلف بزنس کرنے کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بزنس میں معاون ہوں گی, سپورٹ کریں گی. یہ مذمت کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب یہ نہیں فرمایا کہ یعنی صرف شوہر کو سپورٹ کرنا از بیڈ, تو پھر ڈوئنگ بزنس آن یور اون اور اس سوچ کے ساتھ تو پھر تو یہ تو اور زیادہ بھی خراب ہے. اگر یہ ساری سوچ نہیں ہے اور واقعی یہ خاتون ضرورت مند ہے اور اس کے گھر میں فاقے ہیں اور کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے اور اس بنیاد پر کما رہی تو کما سکتی ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ بس جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں شریعت کے, میوزک نہ ہو, اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے, نامحرم خواتین کی کوئی تصویریں نہ ہوں, اور اسی طرح یعنی اپوزٹ جینڈر انٹریکشن میں اتنی نامحرم مردوں کی تصویریں چلیں گی. نامحرم مردوں میں نے بات کر لی تھی کہ وہ بھی یعنی اس میں بھی اتنی چھوٹ نہیں ہے. تو کیا کر رہا تھا, ہاں مطلب یہی یہ جو شرعی گائیڈ لائنز ہیں نا جو اس کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سوال ہے لیکن اس سے میں ایک ملتا سوال کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے جیسے کرکٹ میچز ہوتے ہیں پاکستان انڈیا, اس کو تو ہم نے تھوڑا سا ایک حلال ورژن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا, ہاں حلال انٹرٹینمنٹ, سوشل میڈیا اس کے مسائل ہیں, گیمنگ اس کے مسائل ہیں, لیکن پاکستان انڈیا کا میچ اگر آ رہا ہے اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا وقت کا خرچہ ہے. اس کا ایک جواب میں نے آپ کو دوپہر میں دیا تھا, وہ میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں ایک ڈفرینٹ اسلوب میں. ماشاء اللہ شیخ سوال سے پہلے اس کا جواب دے چکے ہوتے ہیں کئی گھنٹے پہلے, ماشاء اللہ شیخ کی کرامات. نہیں, وہ جو ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور ایک جو واقعی جن کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور جنت کو حاصل کرنا, اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا, یہ مقاصد ہیں اس کے. اگر یہ بندہ ہے تو اسے یہ کرکٹ وغیرہ دیکھ کے, اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے, اسے یہ کرکٹ دیکھ کے, اور کرکٹ میں نے وہی بتایا کہ آج ایسے کئی مباحات ہیں کہ ان مباحات کا استعمال حرام کے استعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہی ناچ گانے, حلم گلہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کرکٹ میچز میں ہوتا ہے, وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. بار بار ان میوٹ, میوٹ, آف, آن, یہ ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ کہ اگر ایک بندہ نیک ہے تو اپنے ٹائم کو یہاں ضائع نہ کرے. اگر وہ بندہ فساد پھیلا رہا ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, تو اس کے لیے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال دوں گا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تتاریوں کے پاس, تتاری بڑے مفسد تھے مسلمانوں کی قتل و غارت میں, تو ایک جگہ سے وہاں گزرے, وہ تتاری پی کے ٹن ہوئے تھے سارے. تو طلباء نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نہیں عن المنکر کریں, منکر سے روکیں شراب پینے سے. تو کہا کہ نہیں, یہ ٹن رہے ہیں کہ صحیح ہے, اگر یہ ہوش میں آئیں گے تو یہ مزید فساد کریں گے, قتل و غارت کریں گے. تو بس کرکٹ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے تو یہ صحیح ہے جو لوگ فساد فی الارض کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے یہی کر لیں. جو نیٹ فلکس وغیرہ دیکھ رہا ہے, جو اگر یہ نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کیا کیا پورنوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھے گا, اس سے بہتر ہے یہی کر لے, ورنہ اور فساد نہ برپا ہوگا.
تو ہمیں بندے کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ بندہ آگے اگلا بندہ ہے کون. اگلا بندہ اس کو پتہ ہے کہ کرکٹ نہیں دیکھا وہ پتہ نہیں کیا کرے گا, تو اس کو کچھ نہ کہیں, خاموش. لیکن ماشاء اللہ ہم جیسے لوگ ہیں اور جو اپنے وقت کی یعنی ان کو ویلیوبل سمجھتے ہیں, تو پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑنے کی ترغیب دینی چاہیے, کیونکہ اس میں کئی منکرات ہیں. شیخ اس کا پروسیس, شیخ عدیل تھوڑا سا اگر آپ بتائیں اس کا پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم تقریباً سارے ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے, گیمس کھیلتے ہوں گے یا کرکٹ میچز یا کوئی نہ سوشل میڈیا. اب ظاہر ہے آپ کہیں کہ آج سے ایک دم چھوڑ دو تو بالکل ممکن ہے بہت سارے لوگ ایک دم سے اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ نہ جائیں. بہت ساروں کو جب آپ کہیں چھوڑ دو تو وہ اتنا زیادہ اوور برڈن ہونا فیل کریں اس سے کہ شاید نہ چھوڑ سکیں, یا بہرحال وہ پروڈکٹیو ہونے کے بجائے ان پروڈکٹیو اور ہوں گے. تو اس متعلق آپ کیا مشورہ دیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں ایک ہے اعتقادی طور پہ, یعنی ذہنی طور پہ جو کلیئرٹی ہے وہ حاصل ضرور کریں, کیونکہ اگر ذہن کا تذبذب میں رہے گا نہیں شاید جائز ہے. ہم نے تو کلاس میں بھی دیکھا ہے کہ نیچے میچ چل رہا ہے اوپر پڑھ رہے ہیں, تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ذہنی طور پہ پہلے کلیئر رہیں. دیکھیں برائی کو برائی ماننا یہ اس کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ ذہن میں ہوتی ہے بس وہ شیخ حنین نے کہہ دیا تھا تو اس لیے میں تھوڑا دور ہوں, یا امی ڈانٹیں گی تو تھوڑا دور ہوں. تو ذہن میں کلیئر ہو کہ یہ میرے لیے آخرت میں مشکل کرے گی, یہ مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے, یہ میری نمازوں کو خراب کر رہی ہے. پھر جو عملی بات ہے اس کے لیے مختلف سٹیپس ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جتنی دعا پاکستان کے جتنے کی کر رہے ہیں نا, اتنی دعا یا اس کا کچھ حصہ اس پہ کر لیں کہ اللہ میرا دل اس سے اٹھا دے. تو دعا ہو گئی. اس کے بعد جو بیچ میں سیشن میں بھی بھائی نے ایک سجیشن دی تھی, بھائی خیر شاید چلے گئے, اللہ سے تعلق بہتر کریں, اچھی کمپنی میں رہیں, اچھی صحبت میں رہیں. پھر گریجولی اپنے آپ کو کم کریں. گریجولی کم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سسٹمیٹکلی اپنے پیٹرنس کو نوٹ کریں. فار ایگزامپل اگر دن میں 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو گریجولی کم 1.5 گھنٹے پہ لائیں, 1 گھنٹے پہ لائیں. اپنا آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنا آپ کو ری انفورسمنٹس یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ چلو انشاءاللہ اگر میں یہ کر پایا تو میں اپنا آپ کو اس طرح ریوارڈ کروں گا. کسی کو چاکلیٹ اچھا لگتا ہے, چاکلیٹ کھا لیا, یا کوئی اور کام کر لیا. گھر میں کسی کی مدد لیں, دوستوں میں سے کسی کی مدد لیں کہ تھوڑا سا چیک رکھیں. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے وہ یہ کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی شخصیت اللہ والی ہونی چاہیے جس کو آپ مربی کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوں, اپنے مینٹور کے طور پہ, اپنے بڑے کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوں. ان سے تعلق میں رہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ شیئر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے جو ہے اپنے مسائل شیئر کرتے تھے. تو اس طرح کی کوئی ایسی شخصیت زندگی میں تلاش کریں, اس کو ارجنٹ پرائرٹی بیسس پہ رکھیں, اور پھر اس شخصیت سے تعلق میں ان کے ساتھ بھی ذکر کریں, ان سے بھی شیئر کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ بھی انشاءاللہ بہترین رہنمائی کریں گے کہ کس طریقے سے کریں. پھر ان کو باقاعدہ رپورٹنگ کریں کہ بھائی میرے ہفتے کی یہ پروگریس رہی وغیرہ. ایک اللہ کے ساتھ تو ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی ہے, لیکن انسان میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں تاکہ تھوڑا سا وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اچھا, اسی متعلق ایک اور سوال آیا تھا کہ ہم فیس بک, انسٹاگرام یہ تو چھوڑ دیتے ہیں, یوٹیوب جو ہے یا کچھ پلیٹ فارمس تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. یوٹیوب پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی کالج کا اسٹوڈنٹ, تو اب وہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں پڑھائی وغیرہ کی. اب وہ جاتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے, کوئی ایگزام ہے اس کے متعلق کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ایگزامس وغیرہ کی پڑھائی کے لیے میں گیا یوٹیوب پہ, اب جب میں یوٹیوب پہ کیا میں اپنی مرضی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, لیکن سائڈ پہ پورا ایک بار چل رہا ہے جہاں وہ اچھی اچھی کیپشنس کے ساتھ ویڈیوز اپیل کر رہی ہیں. پھر بیچ میں ایڈز آ جاتے ہیں, اس میں بعض دفعہ خواتین آ جائیں یا گانے آ جائیں یا کوئی چیز آ جائے, اور اسی طرح پھر دوسرے جب آپ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اور سجیشنز آتی ہیں اگلی ویڈیوز کی. ایک طرح سے ایک ٹریپ بن جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ آپ کو اپیل کر کے آپ ایک کلپ, ایک ڈرامے پہ چلے آتے ہیں, 5 منٹ کی وہ کلپ دیکھی, پورا ڈرامہ پھر آپ جا کے پورا دیکھ لیتے ہیں. اس طرح یہ جو ٹریپس ہیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں پوری طرح, اس سے کس طرح بچا جائے؟ سارے سوشل میڈیا اپلیکیشنس میں سے سب سے بہتر, اچھا, سنجیدہ ایپلیکیشن یوٹیوب ہے. پتہ نہیں واللہ والا ٹویٹر ہے, ہاں ٹویٹر اس میں بروج کا لیکن بات میڈیا یہ کہ چینل ان ٹرمز آف بینیفٹ ایز ویل, یعنی آپ کو 2-4 لائنس پڑھ کے کیا بینیفٹ ملے گا ٹویٹر میں, ٹھیک ہے. تو یعنی یوٹیوب کا بہت اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور یوٹیوب کا بہت برا استعمال بھی ہو سکتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس پہ آنے کا سوچا کہ میں ای انک موبائلس پہ آ جاؤں تاکہ مجھے یہ اپلیکیشنز اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا زیادہ اٹریکٹیو نہ لگیں. صرف ایک وجہ سے رک جاتا ہوں اور وہ یہ ہے یوٹیوب کا استعمال,
کیونکہ یوٹیوب پہ میں پرسنلی علماء کے درس سننا, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک اچھا ایک کچھ ملے گا, آپ کو 1-2 گھنٹے کا درس ہو, لیکچر ہو, کوئی دورات ہوں, کوئی یہ تمام چیزیں ملیں گی. تو یوٹیوب جو ہے وہ آج کے دور میں کہتا ہوں کہ ایک طالب علم بھی ہو اور یعنی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرے. علماء عرب کے لیکچر سنیں, علماء کے لیکچر سنیں, یعنی آپ کو ایک اسکالرلی ایکسیس اسکالرس کی طرف ایکسیس مل جاتا ہے, اور وہ یوٹیوب سب سے اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے نا, تو میں کہوں گا جیب سے تھوڑا سا خرچہ کر لیں. 600-700 کتنی 800 ہے پتہ نہیں, 400-500 روپے 5 ہر لوگ ملا مہینے لیں تو 1000 روپے. پریمیم, ہاں ہر پریمیم فیملی پیکیج لے لیں, فیملی پیکیج 1000 روپے کا ہے, 1000 روپے 5 لوگ. تو 5 سے 6 لوگوں کی ہے. اگر 5 سے 6 لوگ نہیں ہیں, آپ اکیلے ہیں, 600-700 روپے مہینے کا خرچہ ہے. اس کے لیے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو آپ محفوظ کر لیں گے. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں آئیں گی, پلس وہ آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پلے لسٹ میں سنبھال کے رکھ سکتے ہیں. تو 600-800 تو میرے خیال میں ہر بندہ ہی کر سکتا ہے نا. اور اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ, گروپس بنا لیں. کیا آتی ہیں ایڈس فون میں؟ میرے پاس تو نہیں آتی ہیں ایڈس. ایڈ بلاکر ایپس ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ نہ کرائیں, وہ بھی یوٹیوب کو جائے گا نا, تو کہہ رہے ہیں ایڈ بلاکر ایپس کے ذریعے بلاک کر. بھائی 500-600 روپے کر لیں خرچہ, ٹھیک ہے. وہ ڈاؤن لوڈ الاؤ نہیں کرے گا ایڈ بلاکر, تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر انٹرنیٹ سے آف لائن ہو کے پھر اس کو ایڈ بلاکر اپنی خود بہت ساری ایڈس دے دے گا. ویسے بھی یہاں کافی سارے لوگ ہیں, گروپ بنا سکتے ہیں, 5 لوگ گروپ بنا لیں, ایک فیملی والا پلان لے لیں. 500-600 ہر بندہ کر سکتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نا. اگر ایک بندہ یہ بھی نہیں کر رہا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, تو پھر وہ کہاں خرچ کرے گا 500-600 روپے, کہاں خرچ کرے گا. تو یہ پریمیم سبسکرپشن پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں آپ سیٹنگس کو تھوڑا ایکسپلور کریں, ریکمنڈیشنز آف کریں, ہسٹری وغیرہ آف کریں, تاکہ وہ آپ کے پیٹرنس کو زیادہ وہ نہ کرے. اور ریکمنڈیشنز آف کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ سوائپ کریں گے بھی تو وہ آئے گا کہ ریکمنڈیشنز آر آف. اگر آپ کانٹینٹ اچھا استعمال کریں گے تو آپ کو ریکمنڈیشنز بہت اچھی آتی ہیں. کچھ بھی, ہاں آج آپ مطلب شیخ حنین پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کیجیے گا, میں ویسے کہہ رہا ہوں. میں ویسے ہی وہاں کا جو ایک دیکھیں, جب تھوڑے سے جو شیخ نے بات کی نا کہ سائڈ میں سجیسٹڈ میں اگر ایک میں گئے نا, تو پھر وہ ریکمنڈیشنز پھر کھل جائیں گی. اور پھر یوٹیوب جو ہے وہ گوگل سے لنکڈ ہے, وہ آپ کی گوگل سرچز کے حساب سے بھی آپ کو ریکمنڈیشنز دے گا. آپ ماشاء اللہ, تو میں کہہ رہا ہوں قیاس نہ کریں. میں اپنی بات نہیں خیر, میری سجیشن ہوگی ریکمنڈیشنز وغیرہ آف کریں, اپنی ہسٹری وغیرہ جو اس میں آتی ہے اس کو بھی آف رکھیں, تاکہ ہسٹری چاہے آن رکھ لیں وہ اچھی بات ہے اگر نیک لوگوں کو آپ سنتے ہیں الحمد للہ. اور پھر کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن رکھیں. اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جو شیخ بات کی بالکل اچھا یوز ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کی دروس کی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں, آڈیو ویڈیو ان سب کا ایکسیس بھی مل جاتا ہے. اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ اس کا پریمیم ورژن پرچیز کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے انٹرنیٹ بند کر کے بھی آپ سن سکتے ہیں وغیرہ. تو بس یہ کہ کچھ نہ کچھ تو اپنا صبر بھی کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو آزمائش رہے گی, بالکل ختم تو نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. میری بھی بس ایک سجیشن ہوگی, بروج کا میڈیا چینل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, بھائی یہ بات نہیں سنے گا, جو ہے وہاں پہ ان کو بول دیں کہ وہ کر لیں, یہاں والے ان کو بولیں یہیں پہ آتے رہیں. ہاں بھی ان کو بولیں یہیں پہ, نہیں ان کو بولیں یوٹیوب پہ کیا کریں, یوٹیوب پہ یہاں آ جائیں, اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ریکمنڈیشنز آپ کے پاس ہیں. جی آپ کا سوال. السلام علیکم. آپ کا سیشن اچھا لگا کافی. بہت ساری چیزیں تو وہ ہمیں شاید معلوم ہی ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا, لیکن اس کی فریمنگ آپ نے جس طرح سے کی, اور آپ نے مسائل تو خیر کم بتائیں, وہ اور بھی مسائل ہیں سوشل میڈیا کے. اور ایون ریلیجیس پیراڈائم کو ہٹا دیں, سیکولر پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کافی ڈسکشن ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی کیا افیکٹس ہیں اس کے, اور پرائیویسی کا کیا کنسرنز ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی نا کافی ساری یوٹیلیٹیز بھی ہیں وہ, تو اس سے پھر ہم کیسے ٹیکل کریں. سو فار ایگزامپل نیٹ ورک افیکٹ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں کسی اپلیکیشن کو اتنی اس کی یوٹیلیٹی بڑھتی ہے. تو فار ایگزامپل کوئی اسٹڈی گروپ ہے یا کوئی ورک گروپ ہے, بہت سارے لوگ مجبوراً پھر واٹس ایپ یا مختلف سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں گروپس بنے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر یوز کرنا پڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے جیسے بات کی کہ اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کر رہے ہیں, تو وہ ایک سوشل کیپٹل بھی ہوتا ہے نا انسان کا, تو پھر اس کی سوسائٹی کے اندر بھلے وہ کسی بھی حوالے سے مطلب پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یا بزنس کی ڈائریکٹ بات اگر ہم کر لیں تو اسپیشلی جو آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ, پھر اس کے لیے بھی انہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرنے پڑتے ہیں. تو مطلب یہ ساری یوٹیلیٹیز ہیں اور یہ سب مطلب سب کو ہی پتہ ہے تقریباً. تو اس کو کیسے پھر بیلنس کریں, بیکاز پرنسپلی تو میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اس کو ڈیلیٹ ہی کر دینا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ ٹو بیلنس بوتھ.
لیکن اس پہ پہلی ان کے سوال پہ تھوڑا سا میں بھی ایڈ کروں. ایک ٹائم پہ میں ٹیچنگ کرتا تھا او لیولس فزکس کی. میں نے اس سے پہلے اپنا فیس بک ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا, بند تھا, میں یوز ہی نہیں کرتا تھا. اس کے لیے خاص طور پہ مجھے کھولنا پڑا تھا کیونکہ اسٹوڈنٹس گروپس سارے فیس بک پر تھے. میں کم از کم ہمارے زمانے کے لوگوں کی فیس بک پر تھے, اور وہیں پہ آپ کو اپنے پوسٹر چلانے پڑتے تھے, وہیں پہ سب کچھ. بیسکلی ایک عرصے تک میرا فیس بک صرف اس لیے ایکٹیو رہا کیونکہ وہیں کے اسی کے تھرو میں کر سکتا تھا. میرے خیال سے یہ بھی اس طرح کا ہی ہر کسی کا اپنا کنسرن. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک بازار ہے, دو طرح کے لوگ ہیں. ایک بندہ جاتا ہے وہاں آوارہ گردی کرنے, اس کی خاص اصطلاح ہے کراچی والوں کی, ٹھیک ہے. دوسرا بندہ جاتا ہے کام کرنے. اگر میں کہتا ہوں بیٹا بازار نہ جاؤ, آوارہ گردی نہ کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کے کہہ رہا ہوں کام نہ کرو. فرق ہے نا دونوں میں. ایک بندہ جس کا بزنس ہے, کام ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو جانا ہے, لیکن شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے, بد نظری نہیں کرنی, اور اختلاط نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, غیبتیں نہ ہوں, ساری وہ حدود آ جائیں گی. آپ نے بازار جانا ہے, اپنی تمام چیزیں کرنی ہیں. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ راستوں میں نہ بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ اس سے بد نظری ہوتی ہے اور بھی دیگر گناہ جنم لیتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو بیٹھنا پڑتا ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر. فرمایا اگر ایسا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یعنی یہی وہی اسٹریٹجی ہے, وہی بات ہے جو میں آپ کو کہوں گا کہ اگر جو سوشل میڈیا پہ بزنسز یا کوئی اس طرح کی چیزوں کے لیے جاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, جو بھی مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے, تو ان لسٹ ایک ہے شرعی حدود کی, اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اب اکثر جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں نا, وہ کام کر رہے نہیں, وہ آوارہ گرد ہوتے ہیں. وہی میں نے بتایا 3 یوزز ہیں. ایک ریلیکسیشن یعنی تفریح کرنا, دوسرا دینی پوسٹ پڑھنا, تیسرا جو ہے وہ کیا بتایا تھا, یہ نوٹ بک کھولیں گے ابھی منیب. ہاں منیب, کیا چل رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, یہ ساری آوارہ گردی ہے سوائے دینی پوسٹ کے لیے. لیکن وہ بہرحال وہ الگ پوائنٹ ہے. تو میری اتنی سی ایک وہ ہے کہ اگر جس کو استعمال کرنا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھ کے استعمال کریں. باقی شیخ عدیل آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں چاہوں گا کہ اس میں جیسے دیکھیں, آپ ویسے بھی آن لائن پلیٹ فارم پہ نہ بھی ہوں, کہ آپ جیسے شیخ نے ذکر کیا آپ مارکیٹ میں, اب آپ نے اگر کوئی ایسی لائن آف ورک چوز کی ہوئی ہے, یا کسی بھی شخص نے جس پہ چلتے ہوئے اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے نہیں کنٹرول ہو رہا, جو بھی معاملہ ہے, تو پھر آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایمان بچاؤ, یا کہیں گے نا کہیں نہ کہیں ایمان بچانے کی فکر زیادہ ہو. تو اسی طرح اگر ایک شخص آن لائن جیسے شیخ نے ذکر کی ان گائیڈ لائنس کو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے فالو کر سکتا ہے تو کرے. لیکن اگر نہیں ہو رہا اس سے, وہ خود محاسبہ تو کریں گے نا اپنے آپ کا کہ بھائی میں کتنا کر پا رہا ہوں, کتنا نہیں کر پا رہا. تو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں سلپ زیادہ ہو جاتا ہوں, تو پھر اجتناب بھی کریں. اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے ورک آؤٹس ہو سکتے ہیں, اس کے وے آؤٹس ہو سکتے ہیں, اسکرین مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, دوسروں کے ساتھ یعنی پبلک اسپیس میں یوز کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اف یو ہیو ویز کہ جس میں آپ انشور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہیں ہو رہے ہوں گے, تو پھر اس کو جاری رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے جیسے شیخ نے کبھی ضرورت ہے اور فیس بک یوز کر لے, اب فیس بک اکاؤنٹ ہے لیکن گھر پہ جا کے وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور نہیں کنٹرول ہو پا رہا, تو پھر وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے. اللہ اعلم. اس پہ بس ایک چھوٹا سا میں بھی ایڈ کروں گا. عام طور پہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فیس بک یا اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم بزنس اور ان کے لیے یوز کرنے ہیں تو فون پہ نہ کریں, اس کو لیپ ٹاپ پہ کریں کہ آپ ٹائم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کر رہے ہیں, نہ کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے اسکرولنگ کر رہے ہیں. وہاں آپ اچانک ایک زون میں چلے آئیں گے, نہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے میں صرف ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اچانک بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کریں, ٹائم کریں چیزوں کو. آپ کو پتہ ہے ایک سے بات یاد آئی مجھے, ایک شیخ ہیں بڑے, شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی رحمہ حافظہ اللہ. انہوں نے کہیں ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا, وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, انہوں نے صرف ٹویٹر, ان کو کسی نے انسٹال کر کے دیا, کوئی وجہ تھی, کوئی ضرورت تھی, انہوں نے صرف ٹویٹر انسٹال کیا اور بس کھول کے دیکھا نیوز اور علماء. اب ٹویٹر پہ جو ہے نا وہ سعودی علماء اور عرب علماء کی بڑی خبریں اور وہ اسٹیٹسز اور پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں, اور تو اور چیزوں میں پڑھے اور پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آدھی رات کا ورد مراد قیام اللیل وہ ضائع کر دیا. یہ ایک دن کے استعمال سے میری قیام اللیل ضائع ہو گئی, میں نے توبہ کر لی, آئندہ کبھی نہیں استعمال کروں گا.
یہ تو وہ لوگ تھے نا کہ جن کو فیل ہو جاتا تھا کہ میرا یہ ضائع ہو گیا. ہم تو اتنے گنہگار ہیں, اللہ معاف کرے, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری یہ تو قیام اللیل مس ہونے پر یہ ان کی حالت ہو گئی. ہماری نمازیں جو خراب ہو رہی ہیں نا, ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میری ہر نماز کتنا اس پر افیکٹ آ رہا ہے. لیکن چونکہ ہم گناہ گار ہیں نا, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے وہی بتایا کہ سوشل میڈیا انسان کرنے سے انسان کے دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے. یہ میوزک سن سن کے, خواتین کو دیکھ دیکھ کے, غیبتیں سن سن کے, دنیا داری دیکھ دیکھ کے انسان کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, نفاق آ جاتا ہے, اور وہ پھر عبادات سے پیچھے ہو جاتا ہے, اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. یہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. جی السلام علیکم. شیخ آپ نے کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا ان شارٹ ڈیلیٹ ہی کر دو. تو سوشل میڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ آپ جب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہو نا تو وہ 30 days لیتا ہے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے میں. تو انسان جب ایمان وہ مار رہا ہوتا ہے, جوش مار رہا ہوتا ہے تو کر دیتا ہے, لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد 10-15 دن, ایک ہفتے بعد وہ واپس کہیں نہ کہیں کھول کے دیکھ لیتا ہے, اور پھر وہ 30 day پیریڈ مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو مطلب کیسے؟ شیخ اس پہ ایک سوال بھی آیا ہوا تھا تو وہ بھی ساتھ ایڈ کر دوں اسی کے ساتھ, کہ ایک بہن کا سوال تھا کہ ہم سوشل میڈیا ڈیلیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی وقت دل چاہتا ہے وہ دوبارہ سوشل میڈیا یوز کرنے کا, تو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور دوبارہ یوز کرنے لگتے ہیں, وہی کہ ابھی اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا اس ڈیوریشن کے اندر. پھر غصہ آتا ہے کہ ٹائم ضائع ہو گیا, کیا بربادہ کر رہے ہیں اپنا, پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. بیسکلی پھر ایک آدمی ایک سرکل میں پھنس جاتا ہے کہ ہم نے اپنے کو ٹرینڈس بنا دیے. صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کو جس وقت مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے, میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, میرا ریزورٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا جا کے, اس میں ایک ڈوپامین رش لے کے آرام کروں گا. ایک طرح سے کوئی ایڈکشن پیدا ہونے لگ گئی ہے لوگوں کے اندر کہ ہمارے بہت ساری چیزیں, کھانے کا ٹائم آ رہا ہے تو جی کچھ دیکھنا ہے, اس طرح کی کچھ باڈیلی اور اڈیپٹ کر چکی ہے باڈی سوشل میڈیا, ان کے جو بھی کیمیکل افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کو اگر کوئی اس ایڈکشن میں پھنسا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے نکلنے کی لیکن نہیں نکل پا رہا, تو کیا اسٹیپس لے, کس طرح آگے بڑھے؟ شیخ عدیل تھوڑا سا آپ. اور ایک تو یہ یاد رکھیں, دیکھیں وہ آپ کی جادو کی چھڑی کہاں ہے, نہیں ہے نا جادو کی چھڑی, تو بھائی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک ایسا سولوشن ہوگا کہ بس ٹک کیا اور قیامت تک مرنے دم تک جو ہے نا وہ حل رہے گا. شیطان ہے, بار بار آئے گا. اور یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے, ہر گناہ کی بات ہے. جو سگریٹ پیتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے, جو اور کسی گناہ میں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو گناہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسا کیا کہ وہ گناہ ختم ہی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. جو اپنی کمزوری ہے, اپنی کوتاہی ہے, اپنی جہاں پہ کمی ہے, اس کو اس کے لیے ڈیفینسز زیادہ کریں, ڈیفینسز زیادہ بڑھائیں. اگر کوئی خاص جگہ ایسی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی اس جگہ جب جاتا ہوں, جیسے ایگزامپل کہ بھائی رات کو بیڈ پہ جاتے وقت جو ہے, تو بھائی بیڈ پہ آپ کو صرف اور صرف ایک الارم کے لیے میجرلی موبائل چاہیے ہوتا ہے. ایک الارم کلاک رکھ لیں, اپنے کمرے سے باہر موبائل کو رکھ کے آ جائیں. آتے ہوئے گھر میں امی یہ لیں میرا موبائل, مجھے صبح تک نہیں دیجیے گا, اور پڑھیے گا کہ کس کے میسیجز آ رہے ہیں, تو ہم بھی پھر صبح بھی نہیں دیں گے. تو امی اگر لگی ہوئی ہوں گی پھر, آج تو اماؤں کا بھی حال اچھا نہیں ہے. بارک اللہ فیک, بالکل صحیح بات ہے, شیخ کو دے دیجیے گا انشاءاللہ. ہم بروج پہ سروس شروع کر دیتے ہیں کہ رات کو یہاں سبمٹ کر کے صبح لے جائیں. بٹ پوائنٹ بینگ کہ یہ ایکسپیکٹ ہم نہ کریں کہ ایک ایسا سولوشن آ جائے گا کہ پھر کبھی نہیں ہوگا, ساری خواہش ہی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. چھپ چھپ جتنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا کوشش کری پھر چھپ چھپ کے استعمال ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے جو کہ چلے گی. اس زمانے کا یہ فتنہ ہے, چلے گا. اس پہ جس حد تک ممکن ہو اپنی جو ویک پوائنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ چین جو ہے وہ اپنے ویکسٹ پوائنٹ سے بریک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ویک پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح کوئی سولوشن ہو سکتا ہے, کیا پریکٹیکل سولوشن ہے, اس کو اپلائی کریں ایک ایک کر کے. پھر دیکھیں 30 دن بعد اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو اب کیا ایشو آیا تھا. ایک پوائنٹ بس, یہ بات اپنی جگہ, ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا سمپل سا, اور وہی ہے, میں نہیں جانتا ایڈکشنز کو نکالنے میں سب سے معاون بہترین طریقہ اللہ سے گر گرا کے تہجد میں دعائیں کرنا ہے. جو بھی عادت ہے اللہ سے رو رو کے مانگے, جیسے کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے. یہ طرب ہوگی, یہ طلب ہوگی, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایڈکشن ہو, کوئی بھی ایڈکشن ہو, ڈرگ ایڈکشن ہو, سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی طرح کی ایڈکشن ہو, یہ طریقہ نہ چھوڑا جائے. میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جانتا. السلام علیکم شیخ. شیخ سوشل میڈیا میں لنکڈ ان وغیرہ آتا ہے, اس میں کیونکہ اپوزٹ جینڈر بہت فریلی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ, اور ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے,
اور اس میں وہ مسلم ہو یا نہ ہو دیکھا نہیں جاتا, بس نارملی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ حدود میں ہے کیسے؟ سوشل میڈیا آتا ہے نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں, فری انٹریکشن ہوتا ہے, اس سے پھر کیا مسئلہ, پھر تو نہیں کرنا چاہیے. وہ جاب کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا وہ بہرحال میرا اتنا یوز نہیں رہا, کسی کا آپ میں سے رہا ہے لنکڈن وغیرہ کا. تو کتنے ہفتے میں کتنی جابس چینج کرنی ہے تمہیں؟ وہ کنیکٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو, تو افراہیم بھائی ہیں, ان سے بات کر لو, وہ انشاءاللہ. یار یہ دیکھیں, جب ہم کسی چیز کو مان لیں گے نا کہ یہ ہماری نیڈ ہے, جب مان لیں گے کہ یہ ہماری نیڈ ہے تو پھر وہ نیڈ بنتی رہے گی, ٹھیک ہے, وہ پھر نہیں ختم ہوتی. آپ ایک بار, کیا دنیا میں وہ لوگ جو لنکڈن پر نہیں ان کو جابس نہیں ملتی, سارے بھوکے مر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب مان لیا کہ یہ نیڈ ہے اور چلے گی, بھائی دیکھیں جو پرنسپلز ہیں وہ پرنسپلز اپنی جگہ پہ رہیں گے, وہ اپلائی ہو رہے ہیں, اس حساب سے آپ یہاں پہ بھی اپلائی کر لیں. اگر کوئی, جیسے انہوں نے بھائی نے بھی بات کی, اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اس میں کوئی یہ فتنہ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, تو ایک الگ بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بس اسی پہ ہوگا تو زندہ رہیں گے, یہ نیڈ ذہن سے نکال دیں, نیڈ نہیں ہے. اور اللہ سے, شیخ نے جیسے بات بالکل صحیح بات ہے, ہمارا عموماً جو ایک مزاج ہے وہ کیا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا اب اللہ سے مانگیں, یہ نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ سے مانگیں, باقی ساری اسٹریٹجیز بعد میں آتی ہیں. تو اگر کسی کے لیے لنکڈن آپ کے علم میں اگر ہو کہ بھائی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے لنکڈن کسی بھی طرح کا فتنہ نہیں ہے, کوئی بھی اس کے لیے مطلب بالکل 100% سیکورٹی ہے, تو ایک الگ بات ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے فتنے کی پروٹیکشن مانگے, اللہ تعالیٰ سے رزق حلال برکت والا رزق دوسری جگہ سے ہی مانگے. اچھا, لنکڈن پہ ہی تھوڑا سا ایڈ کروں گا. لنکڈن کا جو انیشیل پرپز تھا وہ یہی تھا, جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا. اب وہ ایک کارپوریٹ نیٹورکنگ پلیٹ فارم بن چکا ہے, جہاں پہ آپ صرف اپنے نیٹ ورکس بڑھاتے ہیں اور لیڈ جنریشن, اور اس کے لیے زیادہ کام آتا ہے. سوشل جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس طرح کے لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بہرحال وہی بات ہے جو شیخ حنین شیخ عدیل نے پہلے کہی شروع میں, کہ یا تو کنٹرولڈ طریقے سے چلیں اس کے اندر, اگر واقعی کسی ایسی چیز کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا بزنس ہے جو لنکڈن پہ آپ کا چل رہا ہے, اس کے ذریعے چل رہا ہے. ورنہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو یقیناً زندگی میں فیس کرنے پڑیں گے ایمان کی وجہ سے, اور وہ ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, اس کے بجائے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بڑا عظیم اجر ملے گا قیامت کے دن. دنیا تھوڑی سی ڈس ایڈوانٹیجز اگر رہ بھی جائے کہ ہم اس طرح لنکڈن پہ سوشلائز نہیں کر سکے, اس طرح اپنا نیٹ ورک نہیں بنایا, اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ جو میرا دوست پڑھتا تھا جس نے یوٹیلائز کیا اس پلیٹ فارم کو, وہ آج کروڑوں کما رہا ہے, میں صرف لاکھوں پہ ہوں آج. تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا ایک بہترین جزا اور عوض ملے گا یقیناً. تو مسلمان ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے گا جب آپ کمپیٹ کریں گے دنیا دار لوگوں سے, جو آخرت کے لیے جی رہا ہے اور جو دنیا کے لیے جی رہا ہے. دنیا کے لیے جو جی رہا ہے اس کی دنیا ڈس ایڈوانٹیج بظاہر ڈس ایڈوانٹیجز پہ رہے گی, لیکن اس کا جو اطمینان دنیا کے اندر ہوگا, اس کو جو رزق سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہوگی, اس کا ظاہر ہے پھر ایک لیول الگ ہوتا ہے, اور پھر اللہ کے یہاں تو اجر یقیناً الگ درجے کا ہے. السلام علیکم شیخ. شیخ ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں تو پھر جو مارکیٹ پلیس میں بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا خیال رکھے کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, جیسے کہ نظریں نیچے رکھنی ہے, سائڈ پہ ہو کے بات وغیرہ کرنی ہے. اب جب آن لائن پلیس کی بات کرتے ہیں, اگر آن لائن مارکیٹ پلیس ہے یا کوئی بزنس ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا. نارملی جب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا باتیں ہوتی ہیں تو وہ پرائیویٹلی ہوتی ہیں زیادہ, کیونکہ وہ ڈی ایمس میں آپ سیلز کرتے ہیں یا دوسری چیزیں کرتے ہیں. تو ایک نارمل مارکیٹ پلیس میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, اکثر مارکیٹ پلیس سب کے سامنے ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایمز ایک فتنے کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس میں جو بزنس کر رہا ہے وہ کیا چیز کا خیال رکھ سکتا ہے یا کیا پیرامیٹرس کا خیال رکھ سکتا ہے؟ یعنی کلائنٹس جو ہیں وہ آپ ان کو ڈائریکٹ میسیجز اکثر ڈائریکٹ میسیجز میں ہی, وہ کلائنٹ فیمیل کلائنٹس ہیں, ہاں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ فتنہ بن سکتا ہے, بالکل. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں ڈیل کرنا چاہیے, لیکن میں بات یہی سوال کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, کوئی بھی رکھ رہا ہے ان چیزوں کا خیال, کن چیزوں کا؟ جیسے جو یہ جو ہمارا جو کارپوریٹ اسٹرکچر اور کمپنیز اور کلائنٹ ڈیلنگز ہے نا, سوری ٹو سے, وہ بہت یعنی اگر فیمیل کلائنٹ ہے نا وہ کیسے بات کرتی ہے آپ سے تو آپ سب جانتے ہیں, اور پھر آپ اوپر بدتمیزی سے جواب دیں گے تو وہ چلی جائے گی. تو آپ کو بھی ہائی ہیلو کرنا ہوگا, وہ بھی ہائی ہیلو کرتی رہے گی, اور پھر ہائی ہیلو پتہ نہیں کہاں جائے گا وہ. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہاں تو وہ ہم تو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا کہ خاتون اپنے شوہر سے زیادہ اس کا لاج رکھتی ہے جو
اس کا کلائنٹ ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کلائنٹ اور سافٹ اسپیچ یہ تمام چیزیں خاتون کو سکھائی جاتی ہیں کلائنٹ ڈیلنگز میں. اگر آپ کو یہ آپ کے پاس میل کلائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ایک کلائنٹ ہے جس میں آپ کی ڈیلنگ فیمیل کے ساتھ ہے, آپ کہیں مجھے میل سے کرنی ہے, اور اگر آپ کا ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس میل کلائنٹ سفیشینٹ ہیں, تو آپ یہ اللہ کے لیے چھوڑیں گے, اور اللہ کے لیے جو بھی چیز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہتر چیز عطا کرے گا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں ایک, کہ کہیں کہیں انسان کی عبادات پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. عبادات پھنسی ہوئی ہوتی ہیں سے مراد یہ ہے کہ نماز میں خشوع نہیں آ رہا, ایک پرابلم ہے. یا ایک انسان جو ہے وہ تہجد پہ نہیں اٹھ پا رہا, دوسرا پرابلم ہے وہ چاہتا ہے روز تہجد پہ اٹھے لیکن نہیں اٹھ پا رہا. کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہوگا کہ وہ روزے نہیں رکھ پا رہا, اس کو رکھنے, یعنی عبادات کہیں نہ کہیں آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا عبادت میں, اگرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے. تو ان میں ایک بہت بڑی چیز وہ یہ ہوتی ہے, وہ ایک ایسا مباح کام کر رہے ہوتے ہو آپ کہ جس میں حرام کا شائبہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ایک کام چھوڑ دیتے ہو اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ عبادت کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ایک یعنی ایک علماء کا ایک تجربہ ہے کہ آپ کی فقہ, آپ کی عبادات کی لذت اور دروازے تب تک نہیں کھل سکتے جب تک آپ ان مباح کاموں کو نہ چھوڑ دو جس میں حرام کا شائبہ ہو, ڈر ہو. تو سب سے پہلے انسان کو جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم گانے نہیں سنتے, ہم موویز نہیں دیکھتے, ہم یہ تمام چیزیں نہیں کرتے, اس کے باوجود کیوں نمازوں میں خشوع نہیں ہے, کیوں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے بہت سارے سر پہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ پالا ہوا ہے کہ جو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے. ایک چیز آپ کوئٹ کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ دوسری طرف کیسے کھولتا ہے. اسی متعلق سوال ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی فتنہ پائیں سوشل میڈیا میں کہیں جگہ, تو ہماری پہلی اپروچ, جیسے کوئی ضرورت کے تحت بزنس کر رہا ہے کوئی چیز, پہلی اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ جیسے ہی فتنہ ہے اس چیز کو چھوڑ دیں, یا کوشش کی جائے کہ اگر اس فتنے کو ختم کر سکیں کسی طرح, یا کوئی ورک اراؤنڈ ہو سکے کہ جی وہ فتنہ افیکٹو نہ ہو, اور اس کا کوئی توڑ کی کوشش کی جائے یا چھوڑ دیا جائے اس کو. اگر فتنہ ٹوٹ سکتا ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے. آج ہمارا معاشرہ ہی ایسا بن گیا نا کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کارپوریٹ کلچر میں ہوں تو فیمیل انٹریکشن آتا ہی ہے, اور وہ فیمیل انٹریکشن وہ انٹریکشن آتا ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون بن ٹھنڈ کے جو ہے وہ آ کے اس سے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پہ ڈالتا ہی نہیں ہے. اللہ اس کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے ماضی میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا. ہاں جو خود جرت کے ساتھ گیا ہے, ہاں میرا ایمان وہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو میں ایک خاتون سامنے کھڑی بھی ہوگی بے پردہ, میں اس سے بات کر لوں گا طریقے سے, اس جرت کے ساتھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کس طرح فتنے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ضائع نہیں کرنے دیتا, ضائع نہیں ہوتا وہ بندہ, اللہ اس کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا. ایک کسی بہن کا سوال ہے کہ جب شریعت نے کاروبار کو منع نہیں کیا عورتوں کے لیے, کوئی ایسی ممانعت موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار؟ میں جو فریمنگ آف کویشچن ہے نا, میں اس کو ایک دوسرے مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ واللہ اعلم میرے علم میں نہیں ہے کہ شیخ نے حرام قرار دیا ہو, حرام قرار دینا ایک الگ بات ہوتی ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہاں پہ کتنی شادی شدہ خواتین ہوں. اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کو, اور خواتین, یہی سوال ہے, کیا سوال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو بزنس کی جگہ دوسری شادی کر دیں, اور خاتون سے سوال کیا جائے گا. ایک خیر یہ تھوڑا ڈفرینٹ بات تھی. شیخ نے حرام قرار نہیں دیا ہے, حرام نہیں ہے, جائز ہے. شیخ نے یہ ریکویسٹ کی یا بات کی کہ بھائی جس کے لیے ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور اس سے دیکھیں جو بات ہے نا, پیچھے اصل پہ جائیں. یہ کیوں آپ کو کیا مطلب, ایک مرد بڑا خواہش مند ہو, مجھے بزنس کرنا ہے, مجھے بزنس امپائر کریٹ کرنی ہے, ہم کیا اس کو پروموٹ کریں, انکریج کریں کہ ہاں یار سب کچھ چھوڑو بزنس امپائر کریٹ کرو؟ ہم مرد کو بھی نہیں کریں گے. بھائی دین کا کام کرو, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. ایک خاتون کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک خاتون کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر مطلب ضرورت نہیں ہے زندگی میں, گھر پہ رہ کے کمفرٹ زون میں رہ کے اپنے
اپنے گھر والوں کی خدمت کر کے اگر مقصد میجرلی ہے جنت میں جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کیا رہنمائی دی کہ یہ کر لو اور کیا ہوگا, جنت میں داخل ہو جاؤ گی. اب یہ پہلے تو مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا نا میرے اندر کیوں یہ اتنی نیڈ جنریٹ ہو رہی ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے. اس اصل کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو فتنے کا جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا. یہ آپ کی اپنی خواہش نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہش نہیں ہے, یہ خواہش کسی جگہ سے جو ہے وہ ڈالی گئی ہے, اور باقاعدہ اس لیول پہ اب وہ ڈالی گئی ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ اس چیز کو انالائز نہیں کر پا رہے. اور اس طرح کا سوال آ رہا ہے کہ اگر اللہ نے حرام نہیں کیا تو یہ سوال, مجھے اس سوال میں فریمنگ اصل میں یہ سوال وہی ہے کہ ایک اس کی اصل پہ جائے نا تو کہیں نہ کہیں لبرل ویلیوز آتی ہیں. لبرل ویلیوز ان اٹ سیلف اسلام کے کانٹرڈکٹری ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, میں اس شیخ عدیل کی بات سے بات یاد آئی کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا, مل رہا کھانے کو, اللہ کی عبادت کرو, جہاد فی سبیل اللہ کرو, اللہ کرو, تمہیں من و سلوہ اتر رہا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا, نہیں موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, پیاز چاہیے, سبزیاں چاہیے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور مسکینت ڈال دی گئی. یعنی جب ایک چیز اللہ, اب وہ کہہ سکتے تھے بنو اسرائیل حرام ہے کہ کیا ہمارے لیے پیاز اور یہ ساری چیزیں طلب کرنا, کہہ سکتے تھے نا, ذلت ملی نا. اللہ نے ایک چیز دی تھی اس پہ اکتفا نہیں کیا, اللہ نے ایک رول بتا دیا اس پر اکتفا نہیں کیا, نہیں ہمیں چاہیے کمانا ہے, یہ کرو وہ کرو. اللہ نے مسکینیت اور ذلت ان پر مسلط کر دی. تو یہی ایک عورت جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر بزنس کرتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ڈپینڈنٹ ذلیل ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ اگر الفاظ سخت ہیں تو یہی جو ہے بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا. ذلیل کیسے ہوگی, شوہر تو اس کو, شوہر کے آگے تو سبمٹ اور اطاعت تھی نا, وہ کلائنٹ کے آگے غلام بن جائے گی. اور یہ ہوا, وہ عورت جو انڈیپینڈنٹ ہو کے انڈیپینڈنسی کے لیے کہ میں خود کماؤں گی, وہ باہر نکلی کمانے, کیا ہوا, ان پر ذلت اور مسکینت طاری ہو گئی اور وہ باسز اور امپلائرز کے آگے ذلیل ہو گئی. یہ سنت اللہ کی. لیکن میں تو اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر کوئی خاتون یہ کر سکتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے یا بھائی جو بھی گھر میں جو ہیں وہ بھی اگر اپنی جاب میں یا بزنس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا, تو اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے. یار ہم کم پہ گزارا کر لیں گے, تم ادھر ادھر کی وہ نہ کرو, تم حرام کی طرف نہ جاؤ, تم یہ مت کرو, ہم کم پہ گزارا کر لیں گے. ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم زیادہ فوکس کر لیں. جس کی ضرورت ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہے, وہ شیخ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس کی ضرورت ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہے. ضرورت نہیں ہے تو بھائی زندگی میں بزنس کے علاوہ اللہ کے قریب جانے کے بہت سے مواقع ہیں, وہ اس کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. واللہ. اچھا اسی متعلق ایک اور میں صرف یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ تھوڑا سا میں نے جان بوجھ کے اس طرح کا سوال کیا کہ ہم کویشچن کریں کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آیا نا اس کی اصل کدھر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مردوں کو بھی کرنا ہوگا یا خواتین کو بھی کرنا. مردوں کی فکر یہ کارپوریٹ لائف اور یہ اپنی پروموشن اور یہ بھی انسیکٹ کیڑا جو ہے یہ وہیں سے کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ خواتین اور مردوں کے الگ الگ تھوڑے سے ظاہری اعتبار سے سوالات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, پیچھے سوچ وہی آ رہی ہے, اس سوچ کو اصلاً کویشچن کرنا ہے. میں تو اس پہ کہتا ہوں اگر ہم ایک سروے لیں نا مردوں سے, لڑکوں سے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں, ان سے پوچھیں کیا یہ کرنا چاہتے ہو, کیا واقعی دل چاہتا ہے کرنے کا یا مجبوری کے تحت کر رہے ہو کیونکہ ذمہ داری ہے. میجورٹی آپ کو بولے گی کیونکہ ذمہ داری ہے, ورنہ ہماری خواہش ہو کہ ہم آرام سے گھر پہ بیٹھیں اور کوئی کما کے ہمیں کھلاتا رہے جس طرح ابھی تک والد صاحب کھلا رہے تھے. لیکن اگر آپ وہی پوسٹ جا کے جو آج کل جو یونیورسٹی کالجز میں جو خواتین ہیں ان سے جا کے کریں, ان کی میجورٹی کہے گی ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا, ہم نے باہر جا کے کمانا ہے, کریئر بنانا ہے اپنا, اور ہم کریئر اورینٹیڈ ہیں اور ہمارے یہ فوکسز ہیں. تو یہی آپ کی اس بات کو بتا دیتے کہ یہ خواہش شاید ہماری اپنی نہیں ہے, کیونکہ جن کی ذمہ داری ہے وہ تو بیزار ہیں, جن کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بڑے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز کرنی ہے. تو یقیناً ہماری خواہش پر نہیں ہے, کہیں سے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے. اسی متعلق ایک سوال تھا کہ خواتین کو پھر کہا جاتا ہے انڈیپینڈنس کے لیے کہ شادی سے پہلے ایک کانسیپٹ ہے کہ خواتین انڈیپینڈنٹ ہوں, کچھ ڈگری حاصل کر لی ہو, کیونکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے فائنینشلی یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, ڈائیورس اس طرح کی کوئی چیز, تو اس کے لیے وہ اکوپڈ جا رہی ہوں شادی میں. بہرحال یہ بھی آف ٹاپک ہی ہو رہے ہیں سوال, لیکن تو اس متعلق کیا کہا جائے؟ بھائی کا بھی آف ٹاپک سوال. جی وہی میں کہہ رہا ہوں, تو بھائی بھی سوال اپنا کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے
تاکہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, ڈیورس ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں. کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے, در بدر نہ اور وہ پاؤں پہ کھڑی ہونے سے پہلے مر گئی, پھر مر بھی تو سکتی ہے نا. نہیں, مرد کیا آخرت کی بھی مرد تیاری آپ کو ہونی لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ مرد انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ ہر کسی کی جو فقراپن ہے نا, فقیر ہونا, یہ ہر کسی کا الگ الگ ہے. میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا, اب میں کیا کروں؟ نہیں, مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ میں خود کروں, نہیں کر سکتا. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رولز رکھے ہیں. یہ مغربی ایک تصور ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے امپاورمنٹ کے نام پہ, یہ فینسی ورڈ یوز کرتے ہوئے, ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہی معاملہ ہے کہ آج یہ ہمارے بت بن گئے, یہ ہمارے معبود بن گئے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے, اس کے لیے دین بھی کمپرومائز کرنا ہے تو کمپرومائز کرو. اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ جو فینسی ورڈز کر کے مردوں کے تھوڑے سے الگ ہیں, خواتین کے تھوڑے سے الگ ہیں, اور اب تو ان بٹوین کے لیے بھی بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں, تو بھائی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ انڈیپینڈنس آپ سوچیں نا, شرعی طور پہ ایک انسان مطالبہ کر رہا ہے. آپ نے کارپوریٹ سلیوری کا ورڈ یوز سنا ہوگا, کارپوریٹ سلیوری, کہ بھائی آج کل کی غلامی الگ طرح کی ہو گئی ہے پھر بھی غلام. تو یہ چاہت کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, انسان نہیں انڈیپینڈنٹ ہو سکتا. کیا اولاد اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں کر رہا؟ نہیں ہو سکتی. ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رول میں اس کو جنت پانے کے لیے بہترین طریقے بتا دیے ہیں. اور یہ بات کہ کل کو یہ ہو گیا, کل کو وہ ہو گیا, کل کو یہ ہو گیا, تو یہ تو کسی انسان کے ذہن سے نہیں ختم ہو سکتا. آپ سوچیں, مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس خاتون کو کیوں پیسے دوں, کل کو یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. پھر یہ سوال تو یہ اگر یہ ہو جائے, اس کے پاس 3 کا آپشن ہے نا, 4 کر کے رکھے گا کہ اگر ایک چلی گئی تو 3 تو ہیں. عورت کے پاس کیا آپشن ہے, یہ سوال ہے. وہ جب 3 کر رہا ہوگا نا تو اس عورت کے پاس آپشنز کھل جائیں گے. صحابہ میں کتنے صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ انہوں نے چھوڑا تو دوسرے پہلے سے تیار تھے, عدت ختم ہونے سے پہلے تیار تھے. تو یہ تو ایک انٹر کنیکٹڈ معاملات ہے نا. جو بات وہ انڈیپینڈنس والی ہے نا, یہ وہ بت بن گئے ہمارے کہ جس کی وجہ سے ہم واقعتاً اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. واللہ اعلم. ایک سوال تھا کہ ہم بھی تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی دین کی طرف آئے ہیں, ہمیں دینی اداروں کا پتہ چلا, علماء کا تعارف ملا, بروج کے بارے میں پتہ چلا, تو کیوں نہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ جائیں اور وہ لوگ جو آج تلاش کر رہے ہیں کوئی رہنمائی, ہم ان کو رہنمائی دیں. خواتین کی طرف سے سوال ہے سوشل میڈیا یوزیج کے متعلق. دیکھیے, کسی غلط میڈیم سے آپ راہ راست پر آ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعے دین کی تائید کرتا ہے, دین کا سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تائید کرتا ہے ایک فاسق کے ذریعے. اذان ایک سیکنڈ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعے دین کو جو ہے نا اپہولڈ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک غلط میڈیم سے انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میڈیم صحیح ہو گیا. صحیح ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں کسی غلط ڈیوینٹ اسپیکر کو سن کے آگے وہ دین کی طرف, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ڈیوینٹ اسپیکر کو جو ہے وہ آئیڈیل بنا لیں. صحیح ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ, اور پھر جو دوسری بات ہے کہ ہم کیوں نہ دوسروں کو راغب کریں. ٹھیک ہے, میں نے وہی بتایا کہ اگر دعوت کے لیے, یعنی اگر تو یہ خاتون کی طرف سے سوال ہے تو اس کے الگ شرائط ہیں, جیسے میں نے اس میں لیکچر میں ذکر کی تھی. تو دعوت کے پرپسز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال یہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور اون ایمان. یعنی میں خود اپنے آپ کو, جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگ سوال کرنے آتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تم جہنم کا برج بنا کے تو ہم پر کراس کر کے ہم جنت میں چلے جاؤ. یعنی آپ لوگوں کو تو بچانے نکلے ہیں لیکن خود سوشل میڈیا کا فتنہ بن گئے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا. چلیں یہیں پہ اس کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.